بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے فجر کی نماز ادا کر کے سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں 3 عظیم نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات جان لیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنسدانوں کی ایک ایسی تحقیق جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی، اس نے فجر کے وقت جاگنے کی حیرت انگیز فوائد کو اجاگر کیا ہے۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر تحقیق کی کہ صبح کے وقت جاگنے سے انسانی جسم و دماغ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج سن کر آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ فجر کی نماز کی فضیلت جان لیں تو وہ اسے کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی منہیات سے اجتناب کرنا ہی بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت بن جائے، یعنی وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کا ہر عمل عبادت میں شمار ہو۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیش نظر رکھے۔ اسلام انسان کو اس عظیم عبادت کے لیے تیار کرنے اور اس کی تربیت کے لیے جن ذرائع کو استعمال کرتا ہے انہیں عموماً عبادات کہا جاتا ہے۔ اسلام کی پوری عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے اور ان ستونوں میں سب سے اہم رکن نماز ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور اسے اولین مقام حاصل ہے۔ تمام عبادات میں نماز کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ سب صاحب ایمان سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ نمایاں طور پر موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی شناخت اور امتیازی شان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا اور اسے ترک کرنے پر سخت وعید سنائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نماز کی وہی اہمیت ہے جو جسم میں سر کی ہوتی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی نماز ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ جتنی زیادہ کسی عمل کی اہمیت ہوتی ہے اس کی ادائیگی پر اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح نماز کا ثواب بھی اتنا ہی عظیم ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر ملنے والا اجر و ثواب دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں غرق ہوتی ہے۔ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور غفلت و سستی کی چادر ہر طرف تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت
و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا ایک مشکل اور نفس پر قابو پانے والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس نیکی کے حصول میں بندے کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑے اور نفس و شیطان سے لڑنا پڑے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے فجر کی نماز اور اس وقت قرآن کی تلاوت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فجر کا قرآن گواہ ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اس وقت کے انوار و تجلیات اور فیض و برکات کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ احادیث نبویہ سے بھی فجر کی نماز کی اہمیت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ یہاں دنیا سے مراد مشرق و مغرب یا شمال و جنوب نہیں، بلکہ اس سے مراد کائنات کی تمام نعمتیں، خزانے، دولت، ثروت اور سلطنت ہیں۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتیں اس قدر عظیم ہیں کہ پوری دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے ہیچ ہیں، تو فجر کی فرض نماز کی کیا شان ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص فجر کا فریضہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے فجر اور عصر کی نمازیں ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نمازیں پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت دی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں باجماعت ادا کرے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ افسوس کہ فجر کی نماز میں ہماری سستی، غفلت اور کاہلی عروج پر ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، دیگر 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ گھروں میں خواتین کے ساتھ بھی یہی حال ہے کہ فجر کی نماز میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو دیگر نمازوں میں ہوتا ہے۔ گرمیوں میں رات چھوٹی ہونے کا بہانہ اور سردیوں میں صبح کی ٹھنڈ کا عذر بنایا جاتا ہے، لیکن یہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناقابل قبول ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، کتنا ہی کمائیں پتہ نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں خرچ ہو جاتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم ان تمام مسائل کو فجر کی نماز کی عدم ادائیگی کے تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری بے برکتی اور پریشانیاں فجر کی نماز میں کوتاہی کی وجہ سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو فجر کی نماز سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے۔ جو گھر فجر کے وقت جاگ رہا ہوتا ہے، فرشتہ اس کا رزق اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو گھر فجر کے وقت سوتا رہتا ہے، فرشتہ اس کا رزق واپس لے جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز ادا کرتے ہیں ان کے گھر میں رزق اور برکت عطا کی جاتی ہے، جبکہ جو سوتے رہتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ
فجر کی نماز چھوڑ کر خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، لوح قرآنی اور تعویذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ان اعمال میں برکت ہے، لیکن یہ برکت بھی نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ خیر و برکت کا سرچشمہ نماز ہی ہے۔ اللہ کی نعمتیں، برکتیں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ فجر کی نماز سے خیر و برکت کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کی نماز میں کوتاہی گھر میں نحوست کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ترک کرنے والے کو سخت وعید سنائی اور اسے خبیث منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یقیناً فجر کی نماز سب سے مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس وقت کے راز کو سمجھ لیں گے تو آپ فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ محترم ناظرین، آج کل بہت سے لوگ نیند نہ آنے کی بیماری یعنی سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کا شکار ہیں۔ وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور دن بھر کام کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ سے ذہنی و جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس مرض کا شکار ہر دوسرا یا تیسرا شخص ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دوری اور دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ فجر کے قریب کچھ دیر کی نیند آتی ہے لیکن وہ جسم کو سکون نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ دواؤں کے باوجود نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ بہت کم لوگ اس اندرونی آواز کو سن پاتے ہیں جو کہتی ہے بستر سے اٹھو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ جو اس آواز پر عمل کرتے ہیں انہیں کبھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت آنے والے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے حضور واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، جب ہم گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم نے انہیں چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ محترم ناظرین، فجر اور عصر کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کی ایک سائنسی وجہ بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور شام غروب ہونے سے قبل سونا مناسب نہیں، کیونکہ صبح کے وقت ماحول میں آکسیجن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تازہ آکسیجن انسان کو دن بھر چاق و چوبند رکھتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس نعمت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح عصر کے وقت آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے، اس لیے اس وقت سونا بھی مناسب نہیں، کیونکہ جاگنے پر سر درد اور طبیعت بوجھل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان اوقات میں سونے سے منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز ادا کرتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، کیا فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے،
لیکن بعض علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی اور کاہلی کا باعث ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت سونا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ البتہ اگر رات بھر عبادت یا کام کی وجہ سے نیند کی شدید ضرورت ہو تو فجر کے بعد سونا جائز ہے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے اور پھر آرام کیا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فجر سمیت تمام نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔